میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بڑی طاقت رکھی ہے، دینی اعمال میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ہمارے علم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، علم الہی میں بڑی طاقت ہے، علم قرآن میں بڑی طاقت ہے، اور علم حدیث میں بہت طاقت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساری دنیا پہ چھا جانے کا جو سبب ہے وہ ہتھیار نہیں ہے، وہ تو ان کے پاس تھوڑے سے تھے، ان کی جسمانی قوت نہیں ہے، ان کو تو فاقوں پہ فاقے ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے دنیا پہ چھا جانے کا جو اصل سبب ہے وہ ان کی دینی طاقت ہے، ایمانی طاقت ہے، ان کے اعمال کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں یہ خاصیت رکھی ہے، جو قوم اس کو سینے سے لگائے گی وہ غالب ہوگی، جس قوم میں یہ دین ہوگا وہ غالب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا کہ جی بیت المقدس کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں کے پادری کہتے ہیں کہ اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا نا اس کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی فتح نہیں کرے گا، تم چاہے کتنا محاصرہ ڈال دو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اپنے امیر کو بلاؤ، ہم اس کو چیک کریں گے، اگر ہماری کتابوں میں لکھی گئی نشانیاں ان میں پوری ہوں گی تو لڑائی کے بغیر ہی ہم چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کو لایا گیا، حضرت عمر تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو مسلمانوں نے کہا حضرت اب آپ کی پادریوں سے ملاقات ہونے والی ہے تو آپ اچھا لباس پہنیں، اچھی سواری پہ بیٹھیں۔ اچھے لباس اور اچھی سواری کا الگ اثر ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے گدھے پہ بیٹھ کے جائیں گے تو وہ بات نہیں آئے گی۔ جب انہوں نے زیادہ کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہن لیے اور سواری گھوڑے پہ بٹھا دیا ان کو۔ اب جب سواری پہ بیٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اچھی پوشاک پہن کے حضرت عمر بیٹھ گئے، تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ ایک دم گھوڑے پر سے چھلانگ ماری اور فرمانے لگے میرا وہی لباس مجھے لا کے دو، میری وہی سواری مجھے لا کے دو۔ اس لباس کو پہننے کے بعد، اس سواری پر بیٹھنے کے بعد میرے دل میں کچھ آ رہا تھا۔ پھر فرمانے لگے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی، اور اگر ہم نے
اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز سے عزت حاصل کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ دین میں عزت ہے، دین میں غلبہ ہے، دین میں طاقت ہے، دین میں فتح ہے، دین میں بلندی ہے، دین ہی میں عروج ہے، دین ہی میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو دین تو ہمارے پاس ہے، اتنے سارے ٹوپیوں والے، اتنے سارے پگڑیوں والے، اتنے سارے داڑھیوں والے، اتنے سارے تبلیغ والے، اتنے سارے علماء، اتنے سارے طلباء، اتنے سارے خانقاہوں والے، کیا مسئلہ ہے؟ اب بھی ہمارا روب نہیں ہے، ہمارا دبدبہ نہیں ہے، ہماری کفر پر ہیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ دین تو وہی ہے، علم بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم اور یہ دین بے اثر ہو گیا ہے۔ جیسے دودھ میں اگر آپ لیمو نچوڑیں گے تو وہ پھٹ جائے گا، دودھ کے اندر لیمو نچوڑیں گے نا وہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین کو کسی چیز نے خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دین بے اثر ہے۔ یقیناً ایسے ہے، ورنہ ان مدارس کی طرف کسی کی نظر کیوں اٹھتی ہے؟ ان علماء کی طرف کسی کی نظر کیوں اٹھتی ہے؟ امت مسلمہ کی طرف کسی کی نظر کیوں اٹھتی ہے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون بصرہ الذی یبصر بہ وسمعہ الذی یسمع بہ۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں۔ جو آنکھ اسے میلے ارادے سے دیکھے وہ آنکھ میں پھوڑ دیتا ہوں، جو ہاتھ اٹھے اسے توڑ دیتا ہوں، جو پاؤں چلے اسے توڑ دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس دین تو ہے بظاہر، کم از کم مدرسے والوں کے پاس تو دین ہے نا، تبلیغ والوں کے پاس تو ہے نا دین، مجاہدین کے پاس تو ہے نا دین۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں کوئی لیمو آ گیا ہے جس نے ہمارے دین کو کھٹا کر دیا ہے، جس نے ہمارے دین کو بے اثر کر دیا ہے، جس نے ہمارے دین کی افادیت کو بہت کم کر دیا ہے۔ اور وہ لیمو اور وہ مفسد، کہتے ہیں کہ سرکہ جو ہے نا، سرکہ یہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ عربی کی مشہور کہاوت ہے کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، کما یفسد الخل العسل، سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو ہمارے دین کو کس چیز نے خراب کیا ہے؟ ہمارے دین کو کس نے فاسد کر دیا ہے؟ ہمارے دین کو کس نے بے اثر کر دیا ہے؟ ہمارا دین بے روب کیوں ہو گیا ہے؟ ہم دین کے باوجود بھی مغلوب کیوں، مرعوب کیوں اور مفتوح کیوں؟ اس کی وجہ دنیا سے محبت ہے۔ دنیا سے محبت یہ ایسا سرکہ ہے جو دین کے شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام دنیا کی محبت کے معاملے میں بالکل صاف تھے۔ حضرت ربعی ابن عامر غیر معروف صحابی ہیں، بہت سارے طلباء نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اسی ایک واقعے میں ان کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کبھی نام ہی نہیں آتا ان کا۔ ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم سے ملنے کے لیے بھیجا۔ رستم نے کہا آپ کا منشور کیا ہے، کوئی آدمی بھیجیں جو ہمیں بتائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ربیع ابن عامر کو بھیج دیا، غیر معروف آدمی کو۔ ربیع ابن عامر خچر پہ بیٹھ کے گئے، اور خچر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا خچر گھوڑے کی شکل کا، ایک ہوتا ہے چھوٹے قد کا گدھے کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے قد والا مایوس شمار ہوتا ہے۔ ربیع ابن عامر چھوٹے خچر پہ بیٹھ کے گئے اور ایک تلوار لے کر گئے، چھوٹی سی، تلواروں میں بھی سائز ہوتے ہیں، چھوٹی تلوار لے کر گئے، پھٹی ہوئی پگڑی، پیون زدہ لباس، اور چھوٹے سے خچر پہ بیٹھ کے ملنے گئے رستم سے۔ جو دربان کھڑا ہوا تھا
اس سے کہا رستم سے ملنا ہے، کہا اس سے ملاقات کیسے ہوگی، کہا انہوں نے بلایا ہے، کہا اچھا معلوم کرتا ہوں۔ معلوم کیا تو کہا ہاں ہم نے بلایا ہے، ان کو بھیجو۔ تو یہ خچر سمیت جانے لگے۔ ان کا بھی خچر سمیت کیسے جاؤ گے؟ معزز لوگوں کے پاس خچر پہ بیٹھ کے جاتے ہیں کیا؟ خچر کو تو یہیں چھوڑو نا۔ کہا نہیں، اس کے ساتھ جاؤں گا، اس کے ساتھ جاؤں گا، تمہارا بلایا ہوا ہوں، خود نہیں آیا ہوں۔ مرعوب نہیں ہے، ہم تو کسی کی لینڈ کروزر دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کی گاڑی پہ جھنڈا دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ گن مین دیکھتے ہیں تو مرعوب ہو جاتے ہیں کہ بڑا آدمی آیا۔ بولا نہیں جاتا، اللہ کی بات بھی نہیں ہوتی ہم سے اس کے سامنے۔ مرعوب نہیں ہے، اکیلے ہیں، کوئی وفد لے کے نہیں گئے، اکیلے گئے ہیں۔ ان کا بھی یہ تو بڑا ضدی ہے، مانی نہیں رہا، کہہ رہا میں خچر لے کے آؤں گا، کہا ایسے ہی آنے دو۔ خچر سمیت گئے اور جا کے رستم کے ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کا کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے کے لیے۔ فارسلنا بدینہ الی خلقہ لندعوہم الیہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو اس کی دعوت دیں۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها ومن جور الادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الی سعتها، ہم تمہیں مذاہب کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لانے آئے، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانے آئے ہیں۔ کہا اگر ہم تمہاری بات نہ مانیں، تمہارے دین کو قبول نہ کریں، تو کہا پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، ہم تمہارے محافظ ہوں گے، تمہیں ہمارا ماتحت بن کے رہنا پڑے گا۔ کہا اگر یہ بھی نہ کرے تو کہا پھر یہ فیصلہ کرے گی، چھوٹی سی تلوار جو لائے تھے، کہا یہ فیصلہ کرے گی۔ تو رستم نے کہا اس سے فیصلہ کرو گے؟ اتنی سی تلوار سے اس سے کیا کر لو گے ہمارا؟ تو حضرت ربیع ابن عامر فرمانے لگے یہ تو جب میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ آج ہم سب مرعوب ہیں، مرعوب ہیں دنیا سے، پیسے سے، مال سے، حکومت سے، عہدوں سے، کرسیوں سے، دنیا داروں سے، سرمایہ داروں سے، مال والوں سے مرعوب ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور اسی دنیا کی محبت سے ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، بد نگاہی میں مبتلا ہیں، بد زبانی میں مبتلا ہیں، دل کے غیر کی طرف میلان میں مبتلا ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کا اگر سروے کیا جائے، 95% سے بھی زیادہ، 99% نوجوان نسل ہماری، ان کے دل مائل ہیں، ناجائز مائل ہیں۔ کسی کا دل لڑکے کی طرف مائل ہے، کسی کا لڑکی کی طرف مائل ہے۔ اس نے ہمارے دین کو فاسد کر دیا ہے، اس نے ہمیں ہلکا کر دیا ہے، اس نے ہمیں مرعوب کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم ہلکے ہو گئے ہیں، روح نکل گئی ہے، ہوا نکل گئی ہے، اب ہم ہلکے ہو گئے ہیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک وقت آئے گا کہ مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلا بلا کے جمع کریں گے تمہیں قتل کرنے کے لیے، اس طرح سے جس طرح کے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو لوگ بلاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اومن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم اس وقت بہت ہوگے، 2.5 ارب ہیں۔ کتنے ہیں؟ بل انتم کثیر، تم بہت ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال کچرے کی سی ہوگی، کچرے کی سی۔ کچرے کا وزن نہیں ہوتا، جب سیلاب آتا ہے نا تو جو بھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، جو کچرا ہوتا ہے وہ اوپر تیرتا ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ تنکے، شاپر، کاغذ، چھلکے، یہ اوپر اوپر تیرتے ہیں، جو بھاری بھاری چیزیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ
کغثاء السیل، لیکن تم کچرے کی طرح سے ہوگے، ہلکے پھلکے، کوئی وزن نہیں ہوگا، بے قیمت ہوگے۔ اور کغثاء السیل، اور تم سیلاب کے کچرے کی طرح سے ہوگے۔ سیلاب کے کچرے سے تشبیہ دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم زمانے کے ساتھ چل رہے ہوگے، دنیا جیسے چل رہی ہے تم بھی ایسے ہی کرو گے۔ بھائی ان کے پاس موبائل ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوستیاں یاریاں لگاتے ہیں، ہمیں بھی دوستی یاری لگانی چاہیے۔ یہ بھی گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں بھی گھومنا پھرنا چاہیے۔ یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تم دنیا کے ساتھ چلو گے، دین کے ساتھ نہیں چلو گے، اس لیے تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ سیلاب کے کچرے کی طرح بے دینی کے سیلاب میں اور دنیا داری کے سیلاب میں اور دنیا کی محبت کے سیلاب میں بہتے چلے جاؤ گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ غثاء بنی پڑی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا سے اتنی بے رغبتی دلائی ہے، اتنی بے رغبتی دلائی ہے کہ سمجھدار کے لیے کافی ہے، لیکن قرآن مجید رہ گیا ہے تلاوت کے لیے، قرآن مجید رہ گیا ہے وظیفوں کے لیے، قرآن مجید رہ گیا ہے بے اولادوں کو اولاد دلوانے کے لیے، بیماروں کو شفا دلوانے کے لیے، اوروں پہ دم کرنے کے لیے، اس لیے رہ گیا قرآن پاک، یا صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، جبکہ قرآن پاک کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا کہ پڑھنے پڑھانے کا شغل رہے، قرآن پاک اس لیے آیا کہ جن پر اتارا گیا ہے وہ اس میں غور کریں کہ یہ کیا کہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو بٹھا کے سمجھایا، بیٹا برے دوستوں سے دور رہنا ہے، میری اس بات کو بھولنا نہیں، یاد رکھنا ہے۔ اب اس کا بیٹا برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ابا نے کہا تھا برے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، برے دوستوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے باپ کی نصیحت کو گنگنا رہا ہے، میرے ابا نے کہا تھا برے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، میرے ابا نے کہا تھا۔ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو گنگنا رہا ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے پڑھانے کے شغل کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید اس لیے آیا کہ اس میں تدبر کیا جائے، اللہ جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آپ غور تو کریں کیا الفاظ ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دل پہ تالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا سے بے رغبتی کا ذہن بنایا ہے، مثالیں دے دے کر، بار بار ایک بات کو دہرا کر۔ کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ہے فصل کی سی، فصل وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ ان کو بتاؤ دنیا ایسے ہے جیسے فصل، بارش ہوئی تو لہلہاتی فصل تیار ہو گئی لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، کچھ عرصے کے بعد یہ فصل پیلی ہو جاتی ہے، پھر تیز ہوا چلتی ہے تو اسے اڑا کے لے جاتی ہے، کسی کا پاؤں پڑتا ہے چکنا چور ہو جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کتنی وضاحت سے اللہ سمجھا رہے ہیں، اعلموا، جانو، یقین کرو اس بات کا کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں پھیلا ہوا سامان ہے یہ بچوں کے کھلونے ہیں، یہ بچوں کا کھیل تماشا ہے۔ عصر کے بعد آپ لوگ کھیلتے ہوں گے نا، کوئی جیت جاتا ہوگا کوئی ہار جاتا ہوگا، کیا جیتنے والے واقعی جیتے ہوئے ہیں؟ کیا ہارے ہوئے کیا واقعی ہارے ہوئے ہوتے ہیں؟
تو تھوڑی دیر کا شغل ہے بس۔ جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی مسجد بنتی تھی، کوئی گھر بنتا تھا، تو بجری کا پورا ٹرک آتا تھا، آ کے ڈالتے تھے۔ اب جب تک یہ بجری استعمال ہو، ہم جب فارغ ہوتے بجری کے ڈھیر پہ چڑھ جاتے تھے، ریت کے ڈھیر پہ چڑھ جاتے تھے، پھر اس پہ بیٹھ کے گھر بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں، پھر اس میں انگلی کا سوراخ کر کے کھڑکی بناتے تھے، کہتے تھے یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ کہتا ہے میرا گھر تم سے بڑا ہے، کہتا ہے نہیں میرا گھر تم سے بڑا ہے، کہتا ہے میرا گھر زیادہ اچھا ہے، کہتا ہے نہیں میرا گھر اچھا ہے۔ آپس میں مباحثہ ہوتا، اور پھر تھوڑی دیر جب تھک جاتے کھیل کھیل کے، تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنے ہوئے گھر توڑ کے اور جا کے گھر چلے جاتے۔ اور یہی ہوتا ہے دنیا میں، ایک آدمی ساری زندگی خرچ کر کے گھر بناتا ہے، زمینیں بناتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، اور اچانک جب اللہ کا بلاوا آ جائے وہ گھر چھوڑ چھاڑ کے جا کے مٹی میں سو جاتا ہے۔ کتنے بنگلے بنانے والے خود مٹی میں ہیں، بنگلوں میں بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، اور یہ بچے بھی باقی نہیں رہیں گے، یہ بھی قبروں میں جائیں گے، پھر ان کے بچے آئیں گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، کیسے شان والے لوگ مٹی میں مل گئے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یہ ان کے اشعار ہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، اسی کا شوق لگا رہتا ہے نا، سب سے بڑا میں نظر آؤں، سب سے اوپر نظر آؤں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، ہمارے علاقے میں ایک عالم صاحب اس پہ ناراض ہو گئے کہ پوسٹر میں میرا نام اوپر کیوں نہیں لکھا۔ دنیا داروں کی دھن اور ہے، دین داروں کی دھن اور ہے، ان کی دنیا کی نوعیت الگ ہے، ان کی دنیا کی نوعیت الگ ہے، ان کی دنیا کی نوعیت پیسہ، مال، رشوت، سود، چوریاں، ڈاکے، بھتے، یہ ان کی دنیا داری کی نوعیت ہے، اور یہاں والوں کی دنیا داری کی نوعیت یہ ہے کہ مجھے یہ کتاب دے دی، مجھے تو وہ کتاب دینی چاہیے تھی، اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں میں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ سب دنیا ہے اور یہ فانی ہے، چھوٹ جائے گی۔ بڑے مدرسے والے بھی چلے جائیں گے، چھوٹے مدرسے والے بھی چلے جائیں گے، بڑے اسباق والے بھی چلے جائیں گے، چھوٹے اسباق والے بھی چلے جائیں گے۔ کامیاب وہ ہیں جن میں خلوص تھا، جن میں تقویٰ تھا، جن میں خشیت تھی، جن میں توکل تھا، جن میں انابت تھی، جن میں اخبات تھا۔ وبشر المخبتین وبشر الصابرین، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بھائیو، دنیا کی محبت نے ہمارے دین کو بے اثر کر دیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ طمع یہ علماء کی موت ہے، طمع یہ علماء کی موت ہے، یہ اہل علم کی موت ہے، طمع۔
دنیا کی محبت نے ہمیں خراب کر دیا، دنیا کی محبت نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا۔ ایک آدمی سارا دن اس مقدس چار دیواری میں رہتا ہے، اس کی نظر کا بھٹک جانا تو عجیب نہیں ہے؟ اس کو موبائل کا شوق، جب یہ گھر جاتے ہیں طلباء، جاتے ہی ایسے جیسے وہ بھوکھا روٹی کی طرح دوڑتا ہے، پیاسا پانی کی طرف جاتے ہی جا کے موبائل اٹھاتے ہیں۔ اتنے دن سے موبائل نہیں اٹھایا، کچھ تو دیکھنے دو، کچھ تو سننے دو۔ اس چار دیواری میں رہتے ہوئے، احادیث کی کتب کی صحبت میں رہتے ہوئے، اساتذہ کی صحبت میں رہتے ہوئے اب بھی اتنی رغبت کیوں؟ یہ تو یہاں سے جائیں اور قرآن لے کے بیٹھ جائیں۔ امی مدرسے میں تو بہت تکرار کا کام ہوتا ہے، بہت سبق کا کام ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم تھوڑا ملتا ہے، میں تھوڑا سا قرآن تو پڑھ لوں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں مزے لے کے قرآن پڑھے ہوئے، کچھ قرآن کا مزہ لوں، کچھ نفلوں کا مزہ لوں، کچھ سجدے کا مزہ لوں، کچھ رکوع کا مزہ لوں، کچھ رات کو اٹھ کے رونے کا مزہ لوں۔ مدرسے میں تو رات کو دیر ہو جاتی ہے، تنہائی بھی نہیں ملتی، طلباء بیٹھے ہوتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا دعا مانگنے میں۔ امی میں کمرے میں اندر ہوں، کسی کو بھیجیے گا نہیں، کوئی کمرے میں آئے نہیں، میں تھوڑا سا اللہ سے باتیں کر لوں، میں کچھ اللہ کے سامنے رو لوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ہمارے طلباء ایسے کیوں نہیں ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، وہی علم پڑھتے ہیں جو حضرت مدنی نے پڑھا، وہی علم پڑھ رہے ہیں جو حضرت تھانوی نے پڑھا، وہی علم پڑھ رہے ہیں جو حضرت نانوتوی نے پڑھا، حضرت گنگوہی نے پڑھا، مولانا الیاس صاحب نے پڑھا، اور پتہ نہیں ان کے نام آپ نے سنے نہیں سنے۔ وہی علم ہے جو ملا عمر نے پڑھا، مگر دنیا کی محبت نے ہمیں خراب کر دیا ہے۔ ہوا لگ گئی ہمیں دنیا کی، ہمارے طلباء کو دنیا کی ہوا لگ گئی۔ اصل میں دنیا کی ہوا نے انہیں خراب کر دیا، ورنہ یہ ایسے نہیں تھے، یہ تو بہت اچھے تھے، یہ تو بڑے پاک دامن تھے، یہ تو بڑے پرہیزگار تھے، ان کی تو نگاہیں اٹھتی نہیں تھیں، ان کا تو دامن بے داغ تھا، یہ تو راتوں کو اٹھ کے رونے والے تھے، یہ تو لمبے لمبے سجدے کرنے والے تھے، یہ تو اپنے بڑوں کے بڑے فرما بردار اور لکیر کے فقیر تھے، یہ تو فاقے اٹھا لیتے تھے لیکن کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے تھے، فاقے اٹھا لیتے تھے۔ خالی جیب میں رہنا یہ ان کا شیوا بن چکا تھا، فاقے ان کے مزاج میں داخل ہو گئے تھے، پیون زدہ لباس یہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا، لیکن ان کو دنیا کی ہوا لگ گئی، ان کو دنیا کی ہوا لگ گئی۔ جب موسم بدلتے ہیں نا تو سب کو کھانسی زکام ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اس کو وبا کہتے ہیں۔ دنیا اور مادیت کی وبا نے متاثر کر دیا دینداروں کو، طلباء کو، علماء کو، دینداروں کو متاثر کر دیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے نجات دے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ یہ بنی اسرائیل دیندار تھے، نبیوں کی اولاد تھے، ان کو خراب کیا حسن پرستی نے۔ کس نے خراب کیا؟ بولیے، ہیں طلبہ بولے نا بیٹا، کس نے خراب کیا؟ حسن پرستی نے، دوستیوں نے خراب کیا ان کو، حسن پرستی نے خراب کیا ان کو، بد نگاہی نے خراب کیا ان کو، گہرے تعلقات نے خراب کیا۔ حالانکہ یہ تو نبیوں کی اولاد تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بنی اسرائیل۔ حسن پرستی نے ان کو خراب کر دیا، اور حسن پرستی شروع ہوتی ہے اس وقت جب نگاہ اٹھتی ہے، جب جھکی ہے تو پھر حسن پرستی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اے نبی آپ کہیں نا ایمان والوں سے کہ یہ اپنی نظروں کو جھکائیں، آپ کہیں نا ان سے، یار آپ سمجھائیں نا اس کو یار۔ جب اگلا نہیں سمجھ رہا ہوتا اور آدمی بیزار آ جاتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے یار آپ کہیں نا اسے، یار آپ کہیں نا اس کو، یہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں، اے نبی آپ خود پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، عفیف ہیں، پاک دامن ہیں، آپ کہیں نا ان ایمان والے مردوں سے عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جب نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو پھر شرم گاہیں پاک ہوتی ہیں، اور جب نگاہیں ناپاک ہوتی ہیں تو شرم گاہیں ضرور ناپاک ہوتی ہیں، چاہے چھپ چھپا کے ہوں لیکن ناپاک ہوتی ہیں۔ جس کی نگاہ ناپاک ہوگی اس کی شرم گاہ ضرور ناپاک ہوگی۔ ضروری نہیں کہ کسی کلب میں جائے، کسی زنا کے اڈے میں جائے، اس کی شرم گاہ ضرور ناپاک ہوگی۔ اس لیے دوستو، دنیا کی محبت سے نجات کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا کر دے، ہمارے دل میں دنیا کی کسی چیز کا رجحان اور میلان نہ ہو۔ دیکھیں گاڑی میں بیٹھنا غلط نہیں، گاڑی کا رجحان غلط، اچھے کپڑے غلط نہیں، اچھے کپڑوں کا میلان غلط۔ آپ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا منع نہیں، لیکن ایک دوسرے کی طرف قلبی میلان غلط۔ تو دنیا کی محبت سے توبہ کر لیں اور اس بات کی نیت کریں کہ اب ہم دل میں اللہ کو بسائیں گے، اللہ سے پیار کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، اپنے دل کو ساری گندی اور ناپاک محبتوں سے پاک کریں گے۔ تیار ہیں؟ یہ بول نہیں رہے، یہ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تاسو اردو نہ پوئے گی؟ اردو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دنیا کی محبت سے توبہ کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، تھوڑی کریں گے یا زیادہ؟ زیادہ کریں گے یا بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کریں گے یا سب سے زیادہ؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت، امی سے بھی زیادہ، ابو سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہو، سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہو۔ لیکن محبت کوئی زبان کا فعل نہیں ہے، محبت افعال قلوب میں سے ہے۔ محبت کس میں سے ہے؟ یہ دل کا فعل ہے نا۔ سننا آنکھ کا فعل ہے، زبان کا؟
بولیے، سننا آنکھ کا فعل ہے زبان کا، اور بولنا آنکھ کا فعل ہے کان کا؟ تو محبت کس کا فعل ہے؟ دل کا فعل ہے۔ جب آپ کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اللہ کا حکم آپ سب سے پہلے پورا کریں گے، اور اللہ جب بلائیں تو پوری بشاشت اور شوق کے ساتھ آئیں گے۔ اس لیے ہمارے نبی نماز کے لیے شوق سے جاتے تھے۔ طلبا کو اٹھا اٹھا کے اساتذہ تھک جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ وہ دن لائے کہ فجر کی نماز کے لیے طلبا اذان کے وقت صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ کس وقت بیٹھے ہوئے ہوں؟ یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب کوئی پہلی رکعت میں آ رہا ہے، کوئی دوسری رکعت میں آ رہا ہے، کوئی کمرے میں ہی پڑھ رہا ہے۔ ایسے نہیں، یہ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے اللہ کی حاضری، اس کے بعد دوسرے کام۔ تو اگر آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ کی نماز، آپ کا نمازوں کی طرف آنا، اس کی رفتار ہی اور ہوگی۔ یہ نہیں کہ وضو خانے پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، وضو میں باتیں کر رہے ہیں، وضو خانے پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، بیت الخلاء پہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ طلبا بیت الخلاء کے دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، جیسے عورتیں گھروں کے دروازوں پہ باتیں کرتی ہیں، مدرسوں کے طلبا بیت الخلاء کے دروازے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، وضو خانے پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دل مسجد کو کھنچ نہیں رہا، اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں یہاں پہ۔ جب اذان سن کے دل مسجد کو کھنچے گا تو آپ کہیں گے راستہ دو، مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے۔ اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل اجیب اذا نادى بسمع وطاعت وبی نشوۃ لبیک یا من لہ الفضل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سب سے زیادہ محبت دے دے۔ اور بھائیو، یہ محبت اور یہ دنیا سے بے رغبتی، یہ خود بخود نہیں آ جاتی، یہ صحبت سے آتی ہیں۔ یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ صحبت سے آتی ہیں۔ صحابہ کو یہ چیز اللہ کے نبی کی صحبت سے ملی، تو ہمیں بھی یہ چیز اہل اللہ کی صحبت سے مل سکتی ہے۔ دنیا کبھی بھی ایسوں سے خالی نہیں رہتی، چونکہ اللہ نے ہمارے نبی کے جیسے کلام کو محفوظ رکھا ہے، ہمارے نبی کی کیفیات کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ کلام قیامت تک چلے گا، اسی طرح یہ کیفیات بھی قیامت تک چلیں گی۔ کلام تو کتابوں سے کتابوں میں، اور یہ کیفیات سینوں سے سینوں میں منتقل ہوں گی، اور یہ قیامت تک رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات میں سے ذرہ عطا فرمائے اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔